میرے نبی کیسے تھے؟ کان فخمن مفخمن، بڑے پرکشش، بڑے بارو، اطول من المروع واقصر من المشذب، نہ بہت لمبا قد نہ بہت چھوٹا، درمیانے سے کچھ لمبا، لیکن ایک معجزہ نبوت، ایک کرامت رسالت، لمبے سے لمبے قد والا جب میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد سر اس سے اونچا ہوتا اور دوسرے کا نیچا ہوتا تھا. آپ کے برابر کوئی ایسے نظر نہیں آیا، ہمیشہ آپ کا سر بلند ہوتا تھا، دوسروں کا نیچے ہوتا تھا، اور جب وہ جدا ہوتا تو آپ اپنے اصل قد میں نظر آتے، اور جب وہ قریب آتا تو آپ ایسے اونچے نظر آتے تھے. میرے رب نے اپنے حبیب کے سر کو ہمیشہ اونچا رکھا ہے. جو اس کا غلام بنے گا اس کا سر بھی اونچا ہو جائے گا. اللہ کی قسم، پیسے سے اونچے نہیں ہو سکو گے، شہرت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، طاقت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، مال دولت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، عہدوں ڈگریوں سے، کاروبار، مل سے، فیکٹریوں سے اونچے نہیں بن سکو گے. اونچائی چاہتے ہو تو اس کے پیچھے چلو جس کے سامنے آسمان بھی سکڑ گئے اور منتہا بھی اسٹیشن بنا اور عرش بھی اسٹیشن بنا اور سارے نور کے پردے اٹھ کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے. اتنی بلندیاں جو لے کر آئے، ان کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں ملیں گی. میرے نبی کے والدین میں عبداللہ سے آدم تک سب یا فطرت اسلام پر یا دین اسلام پر، اور یہ واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلطاس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو اس کا خاندان ایسا حسین ہے، زندگی حسین کیوں نہ ہوگی؟ یہ تو میں نے بتایا خاندان حسین، اب میں بتا رہا ہوں آپ کی ذات کیسی حسین ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. میں نے پہلے واضح کیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، سب سے نفیس، عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان. یہ پڑھتے ہیں افریقہ میں، افریقہ میں گیا ہوں افریقہ، وہاں یہ یوں پڑھا جاتا. اب ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. اب میں انفسکم کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح، ذرا میرے حبیب کو دیکھو تو صحیح، اس کی ذات تو دیکھو، اس کی صفات تو دیکھو، اس کا روپ تو دیکھو، اس کا رنگ تو دیکھو، اس کی چال تو دیکھو، اس کی گفتار تو دیکھو، اس کے اخلاق تو دیکھو، اس کی حیا دیکھو، اس کی پاک دامنی دیکھو، اس کی چال دیکھو، اس کا بول دیکھو، اس کا بیٹھنا دیکھو، اس کا اٹھنا دیکھو، اس کا ملنا دیکھو، اس کی عبادت دیکھو، اس کی بندگی دیکھو، اس کا گھرانہ دیکھو، اس کا گھر میں سلوک دیکھو، اس کا پڑوسیوں سے سلوک دیکھو، دشمن سے سلوک دیکھو، اپنوں سے سلوک دیکھو، غیروں سے سلوک دیکھو. دیکھو تو صحیح یہ ذات کیسی ذات ہے. یہ کیا پیسے کا پجاری، یہ کیا مال کا پجاری، یہ کیا دھن دولت کا پجاری، یہ کیا کاروبار کا پجاری، یہ کیا کرسی کا پجاری، یہ دنیا دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا بر، یہ مکڑی کا جالا، اس پہ ایمان کا سودے کرنے والا، اس پہ غیرت کے سودے کرنے والا، اس پہ ضمیر کو صلح دینے والا، اس پہ حیا کو بیچ دینے والا، دنیا اور آخرت کا ناکام شخص ہے، ناکام عورت ہے. اللہ کی قسم یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، یہ وچھوڑے دی جائے، وچھوڑے دی جائے. یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو کہر سہوس کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے. اجل موت کو کہتے ہیں، قزاق ڈاکو کو کہتے ہیں. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو، ہاں ڈیڈ باڈی. مولانا طارق جمیل کہلانے والا، اس کے بچے کہیں گے میت،
जनाजा, डेड बॉडी। बादशाह मुल्क, सल्तनत का मालिक मर गया, वली अहद कहेगा मैयत उठाओ, जनाजा उठाओ, डेड बॉडी उठाओ। कोई नहीं कहेगा अम्मा जी को उठाओ, कोई नहीं कहता माँ जी को उठाओ। औलाद कहती मैयत उठाओ, मैयत उठाओ। ये इसके लिए ईमान बेच दूं, अल्लाह को नाराज कर दूं, आखिरत के सौदे कर दूं, इस धोखे के घर के लिए, इस मच्छर के पर के लिए, इस मकड़ी के जाली के लिए। मेरे रब की कसम, सारी दुनिया पाली और अल्लाह खो दिया तो हार गए, और सारी दुनिया छिन गई, अल्लाह पालिया तो जीत गए। यही तो हुसैन का फलसफा है करबला में, कि सारी नस्ल ज़बा करा के अल्लाह को जो पाया तो कामयाबी के सेहरे आहा आज तक गले में हैं, सर में सर का ताज बने, गले का हार बने। और यजीद और उसके चेले चाटों ने मुल्क बचाया, अल्लाह को छोड़ दिया तो आज तक लानत का तौक उनके गले में है, और जिल्लत का बदनुमा दाग उनके माथे पर है। उनकी कब्रों पर जहां जहां वो नहूसत और लानत और फिटकार बरस रही है। और जो खून दे गए, जान दे गए, औलाद ज़बा करा गए, नेज़ों पे चढ़ गए, आले रसूल नहीं, जिगर गोशा है। आले रसूल तो बहुत लंबी है, आज भी कराची में होंगे, पूरी दुनिया में है। वो जिगर गोशा है रसूल, वो नवासा है रसूल। और ये वो जिनको मेरे नबी ने कहा अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। और आहा अगली खुशखबरी, और जो इनसे प्यार करें उनसे भी तू प्यार कर, और जो इनसे बुग़्ज़ रखें तो उनसे बुग़्ज़ रख, जो इनसे प्यार करें तो उनसे प्यार कर। अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा। इतनी बड़ी हस्तियां जिन्हें गोद खिलाया, जिन्हें कंधों पे बिठाया, जिन्हें कमर पे बिठाया, जो नमाज में सवारी कर रहे हैं अपने नाना की पुश्त पर बैठकर, सजदा लंबा कर दिया, बच्चे को नहीं हटाया, सजदा लंबा कर दिया। इतनी बड़ी हस्ती, सारी 5 भाई, 3 बेटे, 3 भतीजे, कितने भतीजे, 17 मेरे नबी के खानदान के ज़बा हुए। लेकिन मुबारक हो उन्हें, उनको अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिल गया। यजीद को 3 बरे-आज़म मिले, पर उसकी जिंदगी भी लानत। और उसका मैं अपनी क्या सुनाऊं, मैं उसके बेटे की सुनाता हूं। मुआविया बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद का बेटा, बाप मरा, 3 बरे-आज़म की हुकूमत, 3 बरे-आज़म की हुकूमत। और उम्र कितनी? 22 साल, 22 साल। यजीद 42 साल की उम्र में मर गया, जवानी। 40 दिन हुकूमत की, 40 दिन। और सारा बनु उमैया इकट्ठा किया, और सारे सरदार अरब इकट्ठे किए, एक छोटा सा खुतबा दिया। कहा लोगों, मेरा बाप जालिम था, उसने जुल्म से इस तख्त को कायम किया, और उसने आले रसूल का खून बहाया। मैं उस तख्त पर लानत भेजता हूं जिसके नीचे हुसैन का खून हो। यह है तुम्हारी हुकूमत, यह है तुम्हारा तख्त, जाओ जिसको मर्जी दे दो, मुझे नहीं चाहिए। मेरा ताजर सूद नहीं छोड़ता, मेरा पाकिस्तान का ताजर झूठ नहीं छोड़ता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, मेरा दफ्तर का अफसर रिश्वत नहीं छोड़ता। वो कहता है इसके बगैर काम नहीं चलता। और यजीद के बेटे ने 3 बरे-आज़म पे लात मार दी और लानत बरसा दी कि मैं अल्लाह को चाहता हूं, मुझे 3 बरे-आज़म नहीं चाहिए। हाय 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 हाय, पानी दो भाई। अतवला मिनल मरबूअ व अक्सर मिनल मुशद्दब। घराना, घराना, घर, तो औलाद पे दरूद भेजने का हुक्म, पर उन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, पैगाम पहुंचा दिया कि यूं अल्लाह को राजी किया जाता है। क्या मैं दोबारा आता हूं, मेरे नबी कैसे थे, कैसे थे, यहां से शुरू करता हूं। अज़ीम अलहामा, बड़ा सर, बाल कैसे थे, रजल शार, नीम घुंघरियाले बाल, कौले स्याह, दाढ़ी कैसी थी, कफ़ल लहिया, घनी दाढ़ी, घनी दाढ़ी, एक मुठ कुदरती, नीम घुंघरियाली। कुछ सफेद बाल थे, हाँ, दाढ़ी में, सर में 14 सफेद बाल थे, और एक रिवायत में 20 सफेद बाल थे। आपने उनको कलर लगाया, मेहंदी लगाई, मेहंदी लगाई। नीचे आओ, माथा कैसा था, वासिअल जबीन, कुशादा। चेहरा कैसा था, यतलालु वजहुहु तलालु अल-क़मर लैलतल बद्र, 14वीं रात के चांद की तरह चेहरा चमकता था। 14वीं। जाबिर बिन समरा कहते हैं 14वीं का चांद सर पे था और हमारे महबूब हमारे दरमियान थे, हम मस्जिद के सहन में थे। कि मैं कभी चांद देखता, कभी आपको देखता, और आपने सुर्ख धारीदार चादर ओढ़ी हुई थी, एक धागा से एक सुर्ख। मैं यूं देखता, फिर यूं देखता, तो मुझे मेरे नबी चांद से ज्यादा हसीन नजर आ रहे थे।
ماتھا اب ایک ایک جز ماتھا واسع الجبین کشادہ، بھمیں ازج سوابغ من غیر قرن، 3 صفات، بھمیں گھنی اور کمان کی طرح گول، جیسے عورتیں کر کے وہ میک اپ کر کے بناتی ہیں ایسے مصنوعی طرح گول، میرے نبی کی اللہ نے گول بنائی پوری آنکھوں پر، ان کو یوں گھمایا، اور من غیر قرن، یہاں بال نہیں، یہاں بال نہیں، کیونکہ یہاں بال خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں، یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے ہماری طرف، آپ برداشت فرماتے تھے، لیکن اس کا جو ری ایکشن ہوتا تھا تو یہاں ایک رگ ایسے 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 پھڑکتی تھی۔ نیچے آؤ، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج اور اشکل اور انجل اور ابرج اور احور اور اکحل، واہ واہ واہ، اور اہدب، 7 صفات ہے میرے نبی کی آنکھوں کی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی آنکھ کبھی اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں، ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں۔ آنکھیں پرکشش ہوں تو باقی کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں، سارا چہرہ خوبصورت ہو، اب کھا جاوے چین چو تو سارا حسن ہی بیڑا بڑھ جاندہ ہوتا۔ تو میرے نبی کی آنکھ ادعج موٹ، اشکل لمبی، اس میں سرخ دھاریاں، اکحل بغیر سرمے کے سرما، اہدب یہ بال بڑے لمبے چمکدار، انجل، ابرج، اہدب، احور، اکحل، ادعج، اشکل، اکحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے، کمال ہے کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے، آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، عورت تو عورت سے ملتے تھے، عورتوں سے ملتے تھے، لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے۔ میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی، بے حیائی، بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ ہمیں مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے، ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی۔ آپ یوں دیکھتے تھے، یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، جل نظر الملاحظہ، اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے، ان کناروں سے دیکھتے تھے، کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے، تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ، ایسا نور ہوتا تھا، سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے، ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی، سب ایسے ہو جاتے تھے، صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ انہیں دیکھ کے مسکراتے۔ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے، آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر یہ عمر، اگر دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔ آپ کا ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہ باریک، یہاں سے باریک اور تھوڑا سا ہلکا سا یہاں سے اوپر، ہلکا سا اشم، ہلکا سا یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا۔ گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، برابر پچکے ہوئے، کمزوری کی علامت، ابھرے ہوئے موٹاپے کی علامت، گول خوبصورت، سہل خوبصورت گولائی میں، اور یہ جگہ یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح، انار کی طرح جگمگ کرتی تھی، سرخ سفید۔ ہونٹ کیسے تھے؟ ولیع الفم، چوڑا منہ، راشدہ، تراشے ہوئے ہونٹ، خوبصورت، جب وہ کھلتے تھے اس میں سے دانت چمکتے باہر آتے تھے مسکراتے ہوئے، تو کیا ہوتا تھا؟ براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، ایسے ایسے، جیسے یہ ٹوتھ پیسٹ والے نے، انہوں نے وہ مصنوعی چٹا رنگ کر کے دندہ دکھایا اندر، مصنوعی رنگ، تو او ہے میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیے تھے، جب وہ مسکراتے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا۔ گولائی میں داڑھی، کنگھی کا سلیقہ کیا تھا؟ کنگھی فرماتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے۔ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی گردن تک، کبھی شانوں تک، زیادہ زندگی بھر یہاں کا دستور تھا۔
کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میں قربان جاؤں۔ میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں، آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام، بیوی واسطے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کام۔ میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، سبحان اللہ۔ عورتوں سے کہا، واہ واہ، قربان جاؤں، اشارتاً ہمیں مردوں کو صراحتاً، عورتوں کو اشارتاً، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں، اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے، اودیاں ترے جتیاں ترٹ جاندیاں نے کپڑے ڈھو ڈھو کے، اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جاندی۔ اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہ اس میں خفیہ پیغام ہے۔ میرے نبی حیا والے ہیں، پاکیزہ زبان، پاکیزہ ذات۔ مردوں کو صراحتاً فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو۔ بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی۔ اور پھر اشارتاً جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد یا فوراً، یہ ساری روایات ہیں، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی، فوراً نہیں تھی۔ تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے، تو آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ۔ اللہ اکبر، میری بیٹی کو تیار کرو۔ یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں، زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کی شریعت ہے۔ میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے، ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ آپ نے کہا جابر شادی کی؟ کہا جی کی۔ کہا کماری سے کہ بیوہ سے؟ کہا جی بیوہ سے کی۔ کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبھا، ارے تو نے کماری سے کیوں نہ کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا۔ میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھنا صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا۔ عبادت میرے دین کی بیس ہے، بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی۔ نماز نکل گئی، روزہ نکل گیا، زکوٰۃ نکل گئی، حج نکل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی۔ لیکن بیس کو عمارت نہیں کہتے، ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں، کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے۔ کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا، پرانا کپڑا پہنا، پیبند لگا کپڑا پہنا، میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا، زندگی بھر۔ اور آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی، دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو۔ آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت، تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے، یوں یہ کوہنی آگے نکلی ہوئی تھی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، یہاں۔ تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کیا تھا، چونکہ گرمی، پنکھے تو ہے نہیں، پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا۔ ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی۔ کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے، پرانا پہنا ہے، پیبند لگا پہنا ہے، میلا نہیں پہنا۔ میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں۔ میرے نبی کیسے تھے؟
ان عنقه جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن کیسی تھی؟ سراہی دار، سراہی دار۔ سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، چوڑا۔ کندھے بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی لمبا، کھلا کھلا۔ بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین، لمبے۔ انگلیاں کیسی تھیں؟ سائل الاطراف، انگلیاں مخروطی، لمبی۔ ہتھیلی کیسی تھی؟ رحب الراحہ، کشادہ۔ یہ ہتھیلی کے پیچھے ہاتھ کیسا تھا؟ شثن الکفین والقدمین، یہاں رگیں نظر نہیں آتی تھی، یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، گوشت ہوتا۔ اب پاؤں پر بھی، پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین، بڑے نرم و نازک پاؤں۔ جب آپ وضو کرتے تھے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے۔ سینہ پیٹ کیسا تھا؟ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر۔ میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند کی۔ ایک موٹا آدمی سامنے آتا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری، کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوں پیٹ کھبے پاسے ہوں، یا آپ کھبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے۔ ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، پڑ 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 یوں ہو رہا ہوتا۔ میرے نے کھا کھا دبائی پھیر دیں دے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، تم اپنے دشمن بن جاؤ گے۔ سموسے کھا، پکوڑے کھا، حلوے کھا، جڑی شاید نہیں کھاونی وہ بھی رمضان وچ کھا۔ پیچھے ڈٹھے پہ ہوں، ترابیاں کہ میں پڑھی ہوں تو اٹھیا ہی نہیں جاندہ، تو تسی نہ کھاؤ آ 5 من شاید کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں جب ترابی تو پڑھی نہیں ہے۔ وہ اللہ بندے 2 کھجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر، پھر کچھ تھوڑا بہت پھل کھا لے، پھر ترابی پر بھی جتنا مرضی کھول کے کھا، جتنا مرضی کھا۔ صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے۔ اللہ نے کھانے کا طریقہ، میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، زندگی کا طریقہ بھی بتایا، آخرت کا طریقہ بھی۔ والتین والزیتون، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب، اس میں پورا میرے رب کی قسم، ڈائٹ چارٹ ہے، ڈائٹ چارٹ ہے۔ والتین والزیتون، ڈائٹ چارٹ۔ میرے رب کہہ رہا ہے مجھے زیتون کی، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو، حلال کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، اب مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم۔ جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو اسے۔ میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے، پوری زندگی لے کر آئے۔ تو دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں، ذات کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر، زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر۔ لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع، بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ، اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ۔ ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے۔ لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا ہوں کھاتا ہی کچھ نہیں، کھاتا ہی کچھ نہیں۔ ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے پھول جائے گا، پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا۔ جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں، پانی پینا چاہیے، جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا۔ ہاں ایک اور اماں کی آپ کو بات سناتا ہوں، حضرت ام معبد الخزاعیہ، ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں، صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا، ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا، ردم۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا جری به سعلا وسیم قسیم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع ان تكلم علاه البهاء وان سكت علاه الوقار۔ الفاظ کا مزہ ہے کیا ٹھا 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 کر، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ وہ کہتی ہے
کہتی ہیں میں نے ایک جوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا، حسن کا پیکر، سر سے لے کر پاؤں تک حسن، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر گنجا نہیں، وسیم، وسیم کسے کہیں؟ وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے، وہ صرف ایک ہستی ہیں، وہ محمد مصطفیٰ۔ وسیم تھے، دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا، قسیم تھے، جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتے تھے، آنکھوں میں کشش موٹی آنکھ، آواز میں جادو، داڑھی گھنی، گردن سراہی دار، بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرے بھائیو اللہ کی قسم میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں، میں نہیں 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں، نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں، ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر اوپر۔ لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے، چند اپنے الفاظ شامل کیے۔ جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے، خاندان ایسا حسین ہے، تو زندگی حسین نہیں ہوگی، زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے بچپن، لڑکپن، جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے۔ بھائیو اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے۔ سیکھو، ہم نے سیکھا نہیں، ماں باپ سکھائیں، یہ سکھاتے نہیں۔ یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے، فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے۔ آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، رمضان آ رہا ہے، امت بن کے رمضان گزارنا، فرقہ بن کے نہ گزارنا، طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا۔ اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، توڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں تمہیں راستہ دیتا ہوں، مجھے بھی تو راستہ دیتا، مجھے بھی تو راستہ دیتا۔ میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے۔ آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، باقی سب دوزخی ہیں۔ ایک نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا وہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی۔ اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا۔ ہن میں دسو بھئی اللہ جنت دا اچار پاونا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاونا ہے، اسے جامنا کہیں؟ کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے، آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا، تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی، ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟ بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے، ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی، اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ رمضان کے فضائل سنو، امت کے فضائل سن لو مجھ سے، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔ جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے، اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی، کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا، کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریک ہو گئی، کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے۔ کیا میرے نبی اس لیے آئے تھے؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا۔ میرے نبی پانی پی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، آپ آج پی رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے، تھوڑا سا پانی بچا دے۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان آ جائے۔ کہا لے لو، وہ لے گیا۔ کہا ابا یہ پانی پی لو۔ وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ، وہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کم وقت منافق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے، عزت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم تو امت ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹو، رہو اپنے مذہب، اپنے مسلک، مذہب ایک ہے اسلام، آگے مسلک مختلف ہیں،
مسلک مختلف ہیں، ایک دوسرے کو گنجائش تو اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش۔ میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو امت بناؤ، امت کو فرقوں میں نہ بانٹو۔ ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں، اور مسجدوں پہ لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں پہ قبضے۔ سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائیو، کشتی کنارے لگا لو، پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا۔ یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے، اسے کسی کنارے تو لگنے دو، پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا۔ نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں۔ کوئی رخ کسی نے لیا، کوئی رخ کسی نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا، لیکن اسی پر ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، ضروری ہے، میں ہر بیان میں کہتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء کی قدر کرو، چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں، ان کی قدر کرو، ان کے سینے میں علم ہے، ان کی عزت کرو۔ ہاں، اکیلے میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑ کے چلنے کی بات بتائیں۔ ٹوٹ جانے سے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے تسبیح نہیں کہلاتے، اینٹیں بکھر جائیں تو وہ گھر نہیں کہلاتی۔ آپس میں جڑی ہوئی اینٹوں کا نام گھر ہے، بکھری ہوئی اینٹوں کو ملبہ کہا جاتا ہے۔ ملبہ، وہ ملبے کا ڈھیر ہے، وہ گھر نہیں۔ آج میرے نبی کی امت بکھرے ہوئے گروہ ہیں، ٹوٹے ہوئے موتی ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے، نفرتوں سے بھرے ہوئے۔ ایک آواز لگا رہا ہوں، پتہ نہیں دلوں تک پہنچے نہ پہنچے، لیکن احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے، جس کی ایک بنیاد، جو میں کہہ رہا ہوں، بنیاد کیا ہے؟ نماز۔ وہ 5 وقت فرض ہے۔ پہلی امتوں پر 2 فرض تھیں، فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، ختم۔ ہمارے اوپر 5 فرض ہیں۔ ان کی نمازوں میں قرآن کی تلاوت، ان کی کتاب کی تلاوت نہیں، ہماری نماز میں قرآن کی تلاوت۔ جتنا ابھی رمضان میں قرآن سنا جائے گا، قرآن سنا جائے گا۔ میں آ رہا تو راستے میں اشتہار تھے، 5 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، ضرور کرو 3 دن میں نے بھی سنا 3 دن میں قرآن، لیکن میں مسافر آدمی ہوں، میں ایک جگہ رہتا نہیں ہوں پہیے کی طرح، تو میں ایک مسجد میں تراویح نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ 10 دن میں سن لیتا ہوں، 15 دن میں سن لیتا ہوں، 3 دن میں بھی سنا، 5 دن میں بھی سنا، 6 دن میں بھی سنا، اور پھر اپنا سفر ہے جہاں تراویح ملی پڑھ لی۔ لیکن یہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں کہ 3 دن پڑھ کے ہن چھٹی کرو، موج ہو گئی، لے تراویحاں دی چھٹی ہو گئی۔ تراویحوں کی چھٹی نہیں ہوئی، قرآن کی چھٹی ہو گئی۔ تو قرآن آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، مبارک ہو، آپ 5 دن میں سنیں مبارک، 10 دن میں سنیں مبارک، 3 دن میں سنیں مبارک، لیکن پھر کہو جی ہن تراویحاں بھی چھوڑ دے بھی ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کسی امت پہ ان کی کتاب پڑھنا فرض نہیں تھا نماز میں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتی تھی، ہمیں قرآن یاد ہوتا ہے، ہمارا قاری پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں، پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کرتے تھے، 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع فرماتے تھے۔ لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے ٹھیکہ کیا، ٹھیکہ نہیں تو ٹھیکہ، ہم نے اللہ سے ٹھیکہ کیا کہ اسی صرف قل واللہ پڑھنی، باقی سارا قرآن سڑ کو لے جا۔ میرے پنجاب میں، میں دیہاتی آدمی ہوں، میرے پنجابی سارے صرف قل واللہ پڑھنی ہے، 4 رکعتوں قل واللہ، دعائے قنوت قل واللہ، فجر قل واللہ، ظہر قل واللہ، عصر قل واللہ، مغرب قل واللہ، عشاء قل، باقی قرآن تو لے جا مولا سانو پتہ نہیں ہے۔ تو کم از کم او بھائی آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو، آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو بھائی، 4 رکعت میں 4 صورتیں پڑھو۔ حضرت عثمان 1 رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ نماز ہماری بنیاد ہے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ باقی سارے اعمال سیزن ہیں، سیزن کے سیزن، رمضان کا سیزن آ رہا ہے۔ زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، آپ ساری کٹھی 1 کو دے دو، 2 کو دے دو، 10 کو دے دو، پورے سال میں تقسیم کر کے دو، آسان کام ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ ہر مسلمان پہ نہیں ہے، مالدار پر ہے۔ مالداروں سے عرض کروں گا زکوٰۃ دیں۔ میرے ملک کے مالدار بہت تھوڑے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر صرف کراچی کے لوگ زکوٰۃ دیں تو کراچی سے لے کر سکردو تک کوئی غریب نہیں رہے گا۔ کسی غریب کی بیٹی وہ ایسے نہیں بیٹھی رہے گی کہ ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسے کوئی نہ ہو، کوئی بیمار بغیر علاج کے نہیں مرے گا۔ صرف کراچی کے تاجر زکوٰۃ پوری دے دیں، سکردو تک کوئی غریب نہیں بچے گا۔ زکوٰۃ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ حج مالداروں پر ہے،
نماز ایک ایسی چیز دہرائی جاتی. اب رمضان آ رہا ہے, گرمی میں آ رہا ہے تو شیطان کہے گا کیسے روزے رکھیں گے, چھٹی لے لو. روزے کو چھٹی نہ دو, خود چھٹی لے لو. اپنے ملازم کے کام, میرے نبی نے کہا اپنے کام تھوڑا ڈالو تاکہ روزہ آسانی سے نبھا سکے, اپنے روزے کو نبھا سکے. اپنے ملازم, اپنے گھر کے نوکر نوکرانیاں, اپنے جاب کے, اپنی شاپ کے نوکر, ان سے کام تھوڑا لو. اب تم لوگوں کا سیزن ہوتا ہے رمضان, روزہ روے نہ روے سیزن لگنا چاہیے تھا. تمہیں اپنے سیزن کی فکر پڑ جاتی ہے. اور لوگ رمضان میں جنت بناتے تھے, آج کا تاجر رمضان میں پیسے بنا. جو ٹیلی ویژن والے بھی پیسے بنا رہے ہیں سارا رمضان سیزن, ان کو رمضان سے کوئی غرض نہیں, ان کو پیسہ چاہیے, ریٹنگ چاہیے. ایسے جو تاجر بیٹھے ہوئے یہ انہیں رمضان نہیں چاہیے, ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بڑے آئیں گے, رمضان آئے گا پیسے بڑے آئیں گے. جائے روزے جہاں سے آئے, جائے تراویح جہاں سے آسان روکڑ چاہیے روکڑ آئے. اور میں نے ایک نوجوان سے کہا یار تو تبلیغ میں وقت دیا کر. کہا جی میرے بدن میں بڑی دردیں ہوتی ہیں, میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اسے دیکھتا تھا دکان پہ ایسے جانوروں کی طرح کام کرتا تھا. تو میں نے ایک دن کہا یار تجھے تبلیغ میں جاتے ہوئے دردیں ہوتی ہیں اور یہ دکان پہ تو جتنا کام ہے اتنا تبلیغ میں تو نہیں, تو یہاں تمہیں دردیں نہیں ہوتی؟ کہا جی یہاں بھی ہوتی ہیں, لیکن شام کو جب نوٹ گنتا ہوں نا سارا درد چلا جاتا ہے. ایویں چون نوٹاں دی مارے ساری ہم پیڑا ہیں. یہ جتنے ہیں نا تاجر, ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بنیں, اس لیے انتظار نہیں ہوتا کہ بخشش ہوگی, اللہ راضی ہوگا, جنت ملے گی, روزے رکھیں گے. دیکھو رمضان, لفظ رمضان میں غور کرو. رمضان 12 مہینے, 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے اور اس روزے کے مہینے کا نام اللہ نے رکھا. محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج. یہ 11 میں سے جو 12واں مہینہ ہے رمضان. اس کا قرآن میں ذکر آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی جب زمین آسمان بھی نہیں بنے تو عرب کتوں آ گئے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا. رمضان کس لیے رکھا؟ رمضان کا مطلب بڑا عجیب و غریب ہے. رمضان کا مطلب ہے جل جانا. کبھی سنا؟ جل جانا. رمض یرمض, صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال, مسلم شریف کی روایت. جلنا, رمضان جلنا. یہ روزے اور اس لفظ رمضان جلنے میں کیا جوڑ ہے؟ جوڑ یہ ہے سبحان اللہ کہ بھوک اور پیاس اندر میں آگ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگ کا کیا کام ہے؟ جو چیز ڈالو, بھسم, کاغذ ڈالو, پردہ ڈالو, لوہا ڈالو, لکڑ ڈالو, کپڑا ڈالو, مٹی تو سوا بن گئی. ٹھیک ہے, تو یہ جو بھوک اور پیاس, اور اب جون کا رمضان ہے تو بھوک پیاس عروج پر ہوگی, اس سے آگ بھی عروج پر ہوگی. اس آگ میں جو میرے اندر جلتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے, اس میں اللہ کیا کرتا ہے؟ اس میں اللہ روزانہ پچھلے سال کے گناہ ڈالتا ہے اور جلاتا ہے. آگ جل رہی, گناہ ڈالو, جل گئے, ڈالو, جل گئے, ڈلتے گئے. آخری روزے پورے سال کے جتنے گناہ تھے سارے جلا کے اللہ اسے پاک صاف کر دیتے. چل میرا بندہ موج کر, پچھلے سب معاف. تو ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھا ہوا رمضان آئے پکوڑے وکن گے, سموسے والے آندے پہ رمضان آوے سموسے وکن گے, جتیاں والے آندے پہ عید آوے جتیاں وکن گیا. وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی, اللہ راضی ہوگا, جنت ملے گی, اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی, اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی. وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے, پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے, ہم کہیں گے یا اللہ, تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی, ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے. مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے, میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو. عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو, رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو. عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں, میری صدائیں, میرے نوحے, میرے گریے ہلا دیتے ہیں. اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا تھا نا, دیکھا میں بھوک سے بیٹھ رہا ہوں. اس لیے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے, پانی سامنے ہے, اور آواز کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر, تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتہ, یہ میرے بندے, کھانا بھی سامنے ہے, پانی بھی سامنے, یہ کیوں نہیں کھا رہے, یہ کیوں نہیں پی رہے؟ بولو یا اللہ
तेरी मोहब्बत, वाह मेरी मोहब्बत, चलो तुम गवाह रहो, मैंने माफ किया, चल मेरा बंदा मांग, खाने से पहले मांग। वो वक्त मांगने का होता है, पकौड़े खाने का नहीं होता, समोसे तकने का नहीं होता। समोसे, पकौड़े, कचौरियां, 7 अप, जामे शीरी, रूह अफजा, 500 चीज़ां तो अंदर पा लेंदे हो, सारे रोजे दी तबाही फेर के रख देते। एक महीने के लिए ओवरऑलिंग है, ओवरऑलिंग, ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग, थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, ठंडे शरबत मत पियो, ठंडे शरबत मत पियो इफ्तारी के वक्त, बाद में पीना तो पी लो, इफ्तारी के वक्त अपने ऊपर जुल्म मत करो। सारे दिन का इंजन गर्म है, उस एकदम उसके ऊपर बर्फ फेंकते हो, थोड़ी देर सब्र करके सादा पानी पी लो, नमाज पढ़ लो, पी लो, जामे शीरी पियो, 7 पियो, जो मर्जी पियो, ठंडा पियो, गर्म पियो, जो मर्जी पियो, लेकिन ऐन रोजे के वक्त बचो तली हुई चीजों से, करारी चीजों से, मसालेदार चीजों से, सकील चीजों से बचो, हल्का फुल्का रखो पेट को, हल्का फुल्का, ताकि रोजे का मकसद हासिल हो कि जिस्म पाक हो, खलासतों से, गंदगियों से पाक हो, साफ हो। हाँ, और अपने दिल को भी साफ। रमजान में सबकी बख्शिश हो जाती, सबकी, 4 नहीं बख्शे जाते, 4 आदमी नहीं बख्शे जाते, 4 किस्म के मर्द औरत, सबकी बख्शिश हो जाती, सबकी 4। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा ले। किसी भाई में ये ऐब है, अभी सुन के तौबा कर लेना, शराब पीने वाला, मुस्तकिल शराब पीने वाला, रमजान में बख्शिश नहीं। माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, बख्शिश नहीं। माँ बाप के नाफरमान के लिए तो मेरे नबी ने कहा कि अल्लाह हर गुनाह की सजा मौत के बाद देगा। माँ बाप के नाफरमान को यहीं से शुरू करेगा और आगे तक लेके जाएगा, यहाँ भी सजा देगा और आगे भी सजा देगा। सिर्फ एक गुनाह दुनिया में ऐसा है, कुफर शिर्क की सजा भी मौत के बाद, जिना शराब जुए की सजा सूद की मौत के बाद है। एक गुनाह माँ बाप की दिल आजारी, दिल दुखाना, अल्लाह यहां से ये सजा शुरू करता है और आखिर तक पे चलाता है इसको। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने कहा अल्लाह को पता है। का कोई निशानी बताएं? कि जब माओ को जलील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी। माँ बाप का नाफरमान। तीसरा कौन है? रिश्तेदारों से लड़ने वाला, कभी भाई से लड़ा, कभी बहन से लड़ा, कभी खाला से, कभी चाचे से, कभी मामे से, कभी ताए से, कभी फूफे से, करीबी रिश्तों से लड़ने वाला और ताल्लुक तोड़ने वाला, उसकी बख्शिश नहीं हो। चौथा कौन है? कीना रखने वाला, कीना, शहन, शहन, एक होता है बुग़्ज़, एक होता है कीना, शहन, बुग़्ज़, शहन। बुग़्ज़ क्या है? बुग़्ज़ क्या है? कि मुझे अंसार भाई से नफरत है, ये बुग़्ज़। और कीना क्या है? कि मैं इनको नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, नफरत के साथ इनके टांगे खींचना चाहता हूं, इसको कीना कहते हैं। तो ये 4 बुराइयां माफ नहीं हैं। हाँ, कोई तौबा करे तो सब माफ होगा, सब माफ होगा, सब माफ होगा। तो अल्लाह ने हमें रमजान का महीना दिया है, जन्नत के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, फर्ज 70 फर्ज के बराबर हो जाएगा, नफल फर्जों के बराबर हो जाएगा। तरावी के हर सजदे पर 1500 नेकी लिखी जाएगी, हर सजदे पर 1500 नेकी लिखी जाएगी। 20 रकात, 40 सजदे, 60,000 रोजाना। ये तुम्हारे क्लब पुठा जा ना है कि ना है? मैंने हाली तक नहीं सुर लगी, तुम यहाँ देखियो, चलो जड़ा भी ना है, ठीक। ये बहुत बड़ा क्लब मुझे नजर आया। ये यहाँ बाहर एक छोटा सा पर्चा लगा दें कि जो यहाँ आके तरावी पढ़ेगा, हर सजदे पर उसको 150 रुपया दे, 150 छोड़ो 15 रुपए दिए जाएंगे, हर सजदे पे 15 रुपए दिया। इत्थे वेखा जी लड़ाइयां किवें होंदियां। ये सारे पोतरे दादियां नूं चाह ते ले आवणगे, दोतरे नानियां नूं चाह ते, नानी टुर अज तरावी तैनूं पढ़ावण। दादे नानियां नूं पुछदा कोई नहीं, उन्हां दी ईद हो जावणी। तुसीं इहदा ऐलान करके लिख दिओ, जेड़ा इत्थे आवेगा ना, उहनूं असीं फी सजदा 15 रुपए देवांगे। इत्थे फिर छोटे वेखे जे किवें चलदे। ओ मेरे नबी, ओ मेरे नबी, ओ मेरे महबूब, ओ मेरे प्यारे और मेरे अल्लाह के प्यारे दुलारे, राज दुलारे, वो कह रहे हैं ओ मेरी उम्मत 1 घंटा लगा लो, 1 घंटा, 40 सजदे, हर सजदे पे 1500 नेकी, 60,000 नेकियां, और हर सजदे पर जन्नत में एक सुर्ख याकूत का महल, और हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त जिसके नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ सकता है। इतने थोड़े वक्त में इतनी कमाई। अब 8 तरावी पढ़ के आधी मस्जिद खाली जा रहे, किथे जा रहे हो, की करन जा रहे हो? कोई काम नहीं, 8 पढ़ के जूता उठा के जा रहे हैं। है भाई, पढ़ दो, साल के बाद आया है मौका अल्लाह से लेने का, और हर सजदे पर ये कुछ अल्लाह दे रहा है। और फिर जब आखिरी रात होती तो अल्लाह फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों की रात की तरावी
اور دن کا روزہ، اس کے بدلے میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر ابشر و اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، خوشخبری ہو، اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو۔ اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، عرفات کے دن صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر، لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر۔ اور میرے اللہ کا اعلان ہے، کوئی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی رزق لینے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا ہے، کوئی مانگنے والا۔ ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اس مہینے کو بناؤ، دنیا کماؤ، حلال کمانا کوئی، میں تو ویسے ہی مذاقاً کہہ رہا ہوں، ہر ایک دنیا کمانا کوئی منع تھوڑا ہی، حلال کمانا کوئی منع تھوڑا ہی ہے، لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے، تراویح پہ زد پڑے، تلاوت پہ زد پڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے۔ قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ، جی کوئی وظیفہ دسو، کوئی وظیفہ دسو، لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ۔ میرا ایک ساتھی ہے مولوی ثناء اللہ، وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے، ایک دن میں پورا قرآن، ایک دن میں پورا قرآن، پورے رمضان میں 30 قرآن ختم کر دیتے، سوائے اس کے بیمار ہو جائے تو، کوئی بیمار ہو جائے تو 10 پارے، ورنہ پورا قرآن، رمضان قرآن، پورا قرآن۔ تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے، کچھ تو پڑھو، سارے سال نہیں پڑھا، کچھ تو پڑھو۔ رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کی تسبیح قرآن کی تلاوت، رمضان کی خدمت، روزے افطار کرواؤ، سحری کھلاؤ، افطاری کراؤ، غریبوں کو مدد کرو، زکوٰۃ دو، اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو، گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو۔ اور رمضان کی سب سے بڑی بات، آپس میں بغض سے دل صاف کرو۔ لڑے ہوئے ہو، رمضان آنے سے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے میں دل صاف کر لوں، میں معاف کر دوں، میں معافی مانگ لوں، زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں، کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں، میرا دل صاف ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے کینہ نہ ہو، کسی کا حسد نہ ہو، کسی سے رنجش نہ ہو، دل صاف کرو۔ صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ یہ رمضان کی تیاری بتا رہا ہوں، ایک دوسرے کو معاف کرو، جس سے لڑے ہوئے معاف کر دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑ، جو نہ دے اسے دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں ایسے ہی ایک سوال اٹھا رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو میرے نبی فرما رہے ہیں تو میری ضمانت ہے، میں گارنٹر، میں ضامن، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، تم اخلاق اچھے کرو۔ یہ اخلاق کی انتہا کیا ہے؟ جو توڑے جوڑو، جو نہ دے دو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو۔ یہ اسلامی معاشرہ نمازوں سے نہیں بنتا، روزے سے نہیں بنتا، تسبیح سے نہیں بنتا، اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ ان بیویوں سے کہتا ہوں، اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو۔ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے، اور خامند کا حق پہلے ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں، خامند کو ذلیل کر دیتی ہیں، اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامند کو بے عزت کرتی ہیں۔ بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو، بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامند کو بے عزت نہ کرے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی۔ اولاد کو بھی پیچھے کیا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامند اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ کبھی یہ اس طرف دھیان گیا ہے کہ یہ جو ہم خامند بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی، کبھی خیال ہے؟ اللہ اکبر! اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے پھوپھی خالہ بھی بتائیں، دادیاں نانیاں بھی بتائیں، اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا۔ نشانی کیسے فرمایا؟ خامد اور بیوی
یہ میں نے رشتہ بنایا، یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات۔ اور طلاق سے نفرت کا اظہار، میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ ناجائز طلاق، بے جا، ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی، دی بھی جا سکتی۔ یہ میں ایک اضافہ کروں گا، بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا، خامد بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے، وہ کہتی ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری جان چھڑا دو۔ نہیں بیٹی، گزارا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، گزارا کرنا ہوگا، یہیں رہنا ہوگا۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے۔ ہمارا تو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا۔ میں نے اپنے خاندان کے بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا۔ اتنا ہی رہنا ہے، اتنا ہی گزارا کرنا ہے، بس اسا ایک باری تیرا کر دیتا ہے، ہن اسا کوئی نہیں کرنا، پیچھا مڑ کے نہ پیا میں، جی میں کرنا ہی کر، ساڈا کوئی ذمہ نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں۔ اور وہ ماہی بے آب، مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے۔ زندہ کی کھال کھچ رہی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے۔ اور ماں باپ کا جبر، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا، تین بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا، تیری شادی کتوں کریں گے؟ ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو، کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا، کل کو آنے تو دو۔ پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں، ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے۔ میں نے ان کو تڑپتے دیکھا۔ میں صرف اپنی فیملی کی بات اوروں کی فیملیوں کی بات جہاں جہاں تعلقات، کہیں رشتہ قریب کا ہے، لڑکی بدتمیز ہے، بچہ شریف ہے، وہ کہتا ہے ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میرا اس سے گزارا نہیں ہے، زبان شدید ہے۔ آئے میرے بھائیو، گھروں کی آبادی اللہ کی قسم، مالدار ہو یا غریب ہو، صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو برے اخلاق سے ہوتی ہے، برے اخلاق سے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے۔ ایک خاتون ملی، مجھے تعارف کرایا گیا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں، ان کے خاوند کھربوں پتی ہیں، کھربوں پتی، ٹھیک ہے جاؤ۔ اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا، مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، میرا دل زخمی ہے، میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں، میں دولت کو آگ لگاؤں، یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں۔ چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے، انتہائی زبان دراز ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، 3 بچے ہو چکے ہیں، طلاق دے نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ یہ روزمرہ کے واقعات ہیں۔ تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، نہ عیب ہے، نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے، نہ کوئی داغ ہے۔ لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی، اس کی بچی گود میں، طلاق کیوں ہو گئی؟ سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے، گھر واپس جا، طلاق دے دی۔ بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی۔ پچھلے ہفتے ملا ہوں، پچھلے ہفتے، کیا قصور ہے کہ بچی پیدا ہوئی طلاق دے دی۔ اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا، کیوں؟ 3 بچیاں گھر سے نکال دی، 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا۔ یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے، یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے۔ ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ گھر جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، کہیں بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے، خاندان سے باہر نہیں کرنی، خاندان میں کریں گے۔ ہم راجپوت ہیں، میں اپنی بات کر، ہم راجپوت ہیں، ہم اس سے باہر نہیں کرتے، ہم شیخ ہیں، ہم باہر نہیں کرتے، ہم میمن ہیں، ہم باہر نہیں کرتے، ہم پٹھان ہیں، ہم باہر نہیں کرتے، ہم ارائیں، ہم باہر نہیں کرتے۔ اس بت کو توڑو، اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں، بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو، اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے۔ اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب، اسے بے حیا نہ سمجھو، اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو، اپنے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو، ان کی رائے لو، ان کی رائے لو۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مجھے ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے۔ اور بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھ، مجھے تمہارے کراچی کا نہیں پتا، میرے پنجاب کی تہذیب یہی ہے، بچیوں سے پوچھنا عیب، بس کر دیتا تیرا ایسا ہی کرنا ہے، ایسا ہی کرنا ہے، اور کوئی گل دوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ شرابی سے بات، میرے اپنے عزیز دوستوں کی بہت بڑی فیملی، بہت بڑا زمیندار گھرانہ، ایک بچی نے فون کیا، مولانا صاحب
صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کر چھٹی ہے، بس فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے، ٹھیک ہے، میرے ماں باپ ہیں، کر دیا، میں حاضر ہوں. لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کرتے، ایک شرابی سے میرا نکاح کرتے. میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے، ایک شراب، ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے، میری زندگی رل گئی اس کے پیچھے، شرابی کے پیچھے. ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، نکاح بچے بچی کا حق ہے، ان کی رائے کا احترام دو، مسلط مت کرو، یہیں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے. اولاد کو نافرمان کر دیا، زنا کے راستوں پر چلا دیا. بچوں سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو، لو میرج نہ کرو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو. یہ کورٹ میرج، لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی. یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے. عاشق معشوق اور ہوتے ہیں، خامد بیوی اور ہوتے ہیں، حقائق اور ہوتے ہیں، تصور تخیل اور ہوتے ہیں. میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے، ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے. شادی بچے کا حق ہے، بچی کا حق. ماں باپ پیش کر، بیٹا یہ پیغام ہے، کر دیں، بیٹی یہ پیغام ہے، کر دیں. بیٹا پسند کا اظہار کرے، اسے نافرمان نہ سمجھو. بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے، اسے نافرمان نہ سمجھو. صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو، صحابیات کی سیرت اٹھا کے پڑھو. ایک خاتون، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. صحابیہ کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر. ہاں، میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا، اپنی قوم میں شادی کی. حضرت عائشہ قریش، حضرت حفصہ قریش، حضرت سودا قریش، ام حبیبہ قریش. ام حبیبہ دشمن خاندان سے، بنو امیہ، ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان دشمن، اس کے گھر شادی کی. اس بت کو توڑا ہے. پھر قریش سے باہر نکلے عرب، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، ہلالیہ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ، بنو مستلق، زینب بنت جہش قریش، زینب بنت خزیمہ قریش، ام سلمہ قریش. باہر نکلے. زینب میمونہ ہلالیہ قریش سے باہر، جویریہ بنو مستلق قریش سے باہر. پھر ایک قدم آگے، عربوں کے باہر شادی کی، یہودیوں میں حضرت صفیہ، یہود، بنو قریظہ. آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی، یہ بت کھڑے کرے گی. بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی، کہیں گی بس راجپوت ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں. میمن ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں. شیخ ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں. یہ پتہ نہیں کتھوں آ گئے، جاٹ باٹن ناٹک کتھوں کٹھے ہو گئے. قومیں تو پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے. پھر اپنی بچیوں کو سنو. میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا، ابو العاص، بنو امیہ، دشمن خاندان. حضرت رقیہ، حضرت عثمان، بنو امیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان، بنو امیہ. مخالف دھڑے میں حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آ گئے، لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے. ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سنو. میرے نبی نے فرمایا، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا، حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا. ٹھیک ہو گیا؟ اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے، رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا، آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے ہیں. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ، شرم کی وجہ سے. 21 سال عمر تھی، بس فاطمہ کی 15.5 سال. پھر آپ نے خود کہا، علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا انشاء، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے. باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انکار. کہیں انکار؟ وہ کیسے؟ کب کچھ بھی نہیں بولے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے کے کچھ تو بولے ہوں گے. کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ جوڑا طے ہو چکا ہے. پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے. سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں. صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں. میرے نبی گھر آئے، فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا. بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں، اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے، پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو؟
یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے، قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے، یہ نکاح بیٹے کا حق ہے، یہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں؟ اور ایجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں چودھری رفاقت منڈی باؤدین، ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگ گیا، وہ کنڈکٹر بن گیا، کلینر کنڈکٹر، وہ ساری زندگی اس میں گزر گئی، استاد جی جان دے، استاد جی جان دے، استاد جی کٹ لو، استاد جی آگے چلو، استاد جی پیچھے چلو۔ اس کی شادی ہونے لگی، یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، منڈی باؤدین۔ اچھا مولوی صاحب آخیا ہاں بھائی پترا فلانے دی دھی تے اے او دا ناں تے اے او دا پیو تے اتنا مار میں تینوں دتی تو قبول کیتی؟ آخر لگا جی آن دے ہو۔ تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری، کہنا جی جان دے ہو۔ وہ سمجھا چاہتے بھی آن دے ہو تو جان دے ہو، کٹ لو کر لو۔ ایجاب قبول کتنے ضروری لفظ ہیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا، یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے۔ تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں؟ اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے۔ بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو۔ میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا، لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نہیں ممبر سے بیان کیے جاتے، میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں۔ جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو، چاہے خاندان ہے، ہاں خاندان میں کو ترجیح دو، خاندان کو ترجیح دو، کوئی شک نہیں، لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو۔ ہمارے جی ہم بچی والے، ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے، یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے۔ میری بیٹی جوان ہے، میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں، میں جا کر کہوں بھئی میری بچی جوان ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں۔ لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، کوئی رشتہ آئے تو کریں، کوئی رشتہ آئے تو کریں۔ پھر ایک یہ رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے، اس نے کتنے گھر تباہ کر دیا۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، برکت کیا دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن سن لو میرے نبی کی زندگی اور بات اور سنت اور سیرت اور شریعت۔ فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں؟ فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی اور علی جیسا رشتہ انکار کر سکتی تھی، وہاں ہاں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ یہ انشاءاللہ اس لیے کہا تھا کہ پہلے فاطمہ سے پوچھو، پھر آپ اسی قدموں پر واپس آئے۔ علی جی مجمع اکٹھا کرو، مجمع اکٹھا ہو گیا، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو جبریل اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں۔ اور علی خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے 400 درہم پر اپنی بچی کو تیرے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ ویسے سامنے بیٹھے تھے، کہا جی قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے بلوایا۔ ایک اور بات چلی، بچی کو خود گھر چھوڑ کے آؤ سسرا۔ یہ کیسے احمق لوگ، یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ فطرت کے خلاف، دین تو دین ہے، فطرت کے خلاف کہ بچی کو خاوند کو سسرال کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ۔ اس کے حقدار تو میرے نبی کی بیٹیاں تھیں۔ آپ نے علی کو بلایا، کہا اپنی امانت لے کے جاؤ۔ حضرت علی خود آئے، ساتھ ان کے بھائی عقیل آئے، ساتھ میں ایمن آئی، سلمان فارسی آئے، اور آپ نے علی کو اندر بلایا۔ فاطمہ کو دلہن بنایا گیا، عائشہ ام سلمہ حفصہ رضی اللہ عنہن نے دلہن بنایا، اور آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا، کہا علی نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پوچھو اللہ کے واسطے پوچھو، یہ رشتہ بڑا اہم ہے۔ من آیاتہ، یہ میری نشانیوں میں سے میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ اللہ اس کو اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، اس پر سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ رشتہ باقی رہے، ٹوٹے نہیں ٹوٹے نہیں ٹوٹے نہیں۔ آج کا سسرالی ظلم، ساس سسر کا ظلم کتنے گھر برباد کر چکا ہے۔ کہیں بچیوں کا کی نادانی اور نافرمانی اور بد زبانی شریف ترین نوجوانوں کو ذلیل کر چکی۔ میں سب کو بیلنس کر کے بتا رہا ہوں، اپنے خامد کا حق پہچانو، اپنی بیوی کا حق پہچانو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کر۔ بھائیو بہنوں، یہ معاشرت ہے، معاشرت۔ اس کو سیکھو، اس کو سیکھو۔ ماں باپ کو اپنی جگہ پہ رکھو۔ میرے نبی نے فرمایا میری ماں اگر زندہ ہوتی
تو تم دیکھتے میں کیا خدمت کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا, سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, ادھر سے آواز آتی میرے کمرے سے, میرے گھر سے, بیٹا محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی. نماز میں کون سی نماز؟ فرض, عشاء فرض, لبیک اماں جی لبیک. نماز بعد میں ہوگی, پہلے آپ کا حکم سنا جائے گا. باپ تیری جنت کا دروازہ ہے, جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے. آپ نے فرمایا سب لوگ جنت میں جائیں گے, اویس بھی جائے گا, اویس کرنی. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ کہیں گے باقی چلے جائیں, اویس کو روک لو. اویس کرنی گھبرا جائیں گے کہ یا اللہ ابو تے آگے بریکہ کیوں لگ گئی ہیں, خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو. ویسے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے, جہنمی. تو میرے اللہ کہیں گے اویس تیری ماں کی خدمت کا صلہ دینا چاہتا ہوں. یہ جہنمی کھڑے ہیں, انگلی اٹھا, جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی تیری تو فعل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. ماں کی خدمت, ماں کی خدمت. ان ماؤں سے کہتا ہوں آنے والی بہو پر زیادتی نہ کرو, ظلم نہ کرو, اپنا حق اتنا نہ جتلاؤ کہ خامد اور بیوی کی زندگی برباد ہو جائے. اور سنو, آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا, اویس بن عامر من مراد من قرن. اویس بن عامر مراد قبیلہ اور قرن اس کی شاخ ہوگی, یمن سے آئے گا, رنگ کا کالا, قد کا درمیانہ. اسے پھلبیری برس کی بیماری ہوئی تھی, اب ٹھیک ہو گیا ہے, ایک سفید نشان باقی ہے. جب وہ آئے تو اس سے تم نے اور علی نے دعا کرا, تم نے اور علی نے, علی اور عمر تم نے اس اویس سے دعا کرانی ہے. یا رسول اللہ, ہیں وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے, جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. علی اور عمر سے کہا جا رہا ہے, علی عمر کو ضرورت نہیں تھی اویس کی دعا کی, ہمیں پیغام دینا تھا کہ ماؤں کی خدمت کیسے چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے, کیسے چھوٹوں کو کیا مقام مل جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہر سال حج کرتے تھے, ہر سال. اویس کوئی نہیں ملا, تو ایک سال انہوں نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے, سامنے کھڑے کر, ہاں بھائی سب کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو. اچھا بھائی یمن والے کھڑے رہو, باقی بیٹھ جاؤ. تو ایک بہت بڑا مجمع کھڑا تھا. اچھا بھائی مراد والے کھڑے رہو, باقی بیٹھ جاؤ. تو چند لوگ رہ گئے. اچھا بھائی کرن والے کھڑے رہو, باقی بیٹھ جاؤ. تو ایک آدمی باقی بچا, ایک کہ تم کرنی مراد جی, میں اویس کرنی کے گاؤں گیا ہوں اور ان کے قبیلے سے بھی لوگوں سے ملاقات کی ہے, جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں بھی گیا ہوں. ارے بھائی اویس کو جانتے ہو؟ جی میرا بھتیجا ہے, بھائی کا بیٹا ہے, پر وہ ہمیں تھوڑا جا ہلے ہے, پاگل جائے. تجھ سے ہوتا کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کہنا کہ پاگل تو نظر آتا ہے, وہ نہیں. کہاں ہے؟ حج پر ہے. جی ہے. کدھر ہے؟ کہا جی وہ اونٹ چرانے, عرفات. آپ نے حضرت علی کو لیا, دوڑ لگا دی عرفات. وہاں پہنچے تو دیکھا اویس ایک کی کر کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ چل رہا ہے. یہ دونوں حضرات ایسے قریب آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے محسوس کیا دو آدمی آ گئے, نماز مختصر, سلام پھیرا. تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا مزدور ہوں. مزدور. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ. تو انہوں نے کہا ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں, تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا آپ کو کیا تکلیف, کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو جانتا نہیں تھا عمر اور علی, وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے. کہا آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا یہ عمر بن خطاب امیر المومنین, میں علی بن ابی طالب. پھر وہ ہل گئے. کہا یہ میں معافی چاہتا ہوں, میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا, میں تو پہلی دفعہ حج پہ ہوں. حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا, کس لیے؟ دعا کر. کہا میں آپ کے لیے؟ ہاں تو ہمارے لیے. کہا وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی نہیں لوٹتے. آپ کی مائیں زندہ ہیں تو یہ کام کر لو, مر گئی ہیں تو ان کی قبروں پہ جایا کرو, وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو, ان کے لیے ایصال ثواب کرو, صدقہ کرو, خیرات کرو. زندہ ہیں ان کے پاؤں دھو کے پیو. ہاں ماں باپ زیادتی کریں تو پھر خدمت ضرور کرو, ساتھ مت دو, ساتھ مت دو. ہر رشتے کو اپنی جگہ پہ رکھنا, یہ میرے نبی کا دین ہے, یہ میرے نبی کا دین ہے. اولاد کو ٹائم دو. آج کے لوگ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, آج کی مائیں بچوں کو ٹائم, ماؤں کو بھی جاب کی سوجی ہوئی ہے اور باپ کو تو ہے ہی باہر کا کام, تو بچے پارٹ ٹائم میں آ گئے ہیں, فل ٹائم جاب نہیں رہے. ماں کی فل ٹائم جاب ہے بچہ, باپ کی فل ٹائم جاب ہے بچہ. اپنی اولاد کو محبت دینا. 7 سال تک میرے نبی فرماتے ہیں نماز بھی نہ کہو, 7 سال کی عمر میں نماز کہو. 7 سال تک بچہ سن کے نہیں سیکھتا, دیکھ کے سیکھتا ہے.
دیکھ کے ہم 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ایف اور ایپل پڑھائی ہے، اللہ کی قسم نہیں 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 نہیں، یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر۔ 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا، ایف اور ایپل کا نام پڑھائی نہیں ہے، 2 + 2 4 کا نام پڑھائی نہیں ہے، یہ 7 سال کی عمر ہے بچے کو انسان بنانے کی، انسان بنانے کی۔ اس کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ مکمل ہو چکا ہے لاشعور میں، لاشعور میں۔ ماں ٹائم دے، ماں ٹائم دے، محبت دے، محبت میں میٹھے بول کے ساتھ سچائی بتائے، اخلاق بتائے، نبوت بتائے، رسالت بتائے، اللہ بتائے، جنت بتائے، آخرت بتائے، رشتوں کی قدر بتائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ماں خود دور کر کے اسکول ڈال دیتے، اسکول۔ وہ ایک بچہ جو ماں کی توجہ کا تھا وہ 30 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 40 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 50 بچوں میں جا بیٹھتا ہے۔ آگے پڑھانے والی جو ٹیچر ہے وہ تنخواہ دار ہے، وہ ماں نہیں ہے، اس کا جذبہ ماں والا نہیں ہو سکتا۔ ایک ماں ایک بچے کو ٹائم دینے سے جان چھڑا کر 3 سال کا بچہ پیمپر لگا ہوا اسکول چھوڑ کے آ گئی۔ یہ ظالم ماں باپ ہیں، میری تم سمجھ نہ سمجھو لیکن مجھے صحیح بات کہنا میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اس بچے کو ماں نے جب دور کیا تو اس نے اپنے آپ سے کاٹ دیا اس بچے کو۔ جب وہ واپس آیا تو اس کو کارٹون پہ بٹھا دیا اور مزید کاٹ دیا، تھوڑا سا بڑا ٹیوٹر کے پاس بٹھا دیا، کارٹون پر بٹھا دیا، کمپیوٹر پر بٹھا دیا۔ کارٹون آج کے ہمارے بچے بڑے مظلوم ہیں، سارا دن کارٹون ویکھ انہوں نے ماں بھی کارٹون نظر آمدی، پیو بھی کارٹون نظر آمدا، ہر جگہ کارٹون نظر آمدا۔ وہ کارٹون نہ طرح کدی اتے کدی ہیٹ، کدی اتے کدی ہیٹ، وہ انسان کی طرح سوچتے ہی نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کا جہالت ہے، زیادتی ہے۔ ماں نہیں سنبھال سکی، تھوڑی سی تنخواہ لینے والی ٹیچر کیسے سنبھالے؟ پھر ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ ہمارے میڈیکل ہاسپٹل وہ مریضوں کا علاج نہیں ہے، وہ کاروباری ادارے ہیں۔ وہاں مریض ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتا ہے، ہمارے معصوم بچے ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتے ہیں۔ اور تاجر کون ہوتا ہے؟ جو پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے، پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے۔ تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ٹیچر ہیں، جو لڑکیاں، جو مرد اور ٹیچر ہیں، ان کی تھوڑی تنخواہیں ہیں۔ وہ بیمار ہو جائیں تو اس میں علاج نہیں کرا سکتے، بڑی محدود سکیل کی تنخواہیں ہیں، تو وہ ایک تنخواہیں تھوڑی، ایک 40 بچے، وہ کیسے تربیت کرے گی؟ تو ایک لطیفہ ہے اور حقیقت کے قریب ہے۔ ٹیچر نے کہا بچوں کہو CUP سپ، سپ سمجھ لو سانپ، تو بچے بولے مس CUP کپ، کہا نہیں بچوں CUP سپ۔ انہوں نے پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے؟ ان کا بچوں اتنی تنخواہ میں CUP سب بھی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے سارا تاجر طبقہ یہ کھال کھینچ لیتا ہے، کیونکہ لوگ زیادہ ملتے ہیں، بے روزگاری ہے، ہاں بھائی یہ تنخواہ ہے، لینی ہے تو جاؤ، اسے پتہ ہے یہ مجبور ہے، یہ آئے گا۔ اوپر اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ستا ہوا کوئی نہیں، جاگتا پہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں ہوں گا، مقدمہ جت کے دکھاوے جو ہوں۔ تو ایک ماں 4 بچے نہیں سنبھالتی، وہ ایک ٹیچر سے 40 بچے کے طرف کہتی ہے میرے بچے سنبھالو، کیسے؟ ماں بنو، باپ بنو، ٹائم دو۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں ان کے سروں پر بیٹھ جاؤ، جتنا ٹائم دو محبت سے، ٹیلی فون آف کر دو۔ اس موبائل نے لائف کوالٹی کو تباہ کر دیا ہے۔ ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کے بے وقوف سودے کر رہتے ہیں، مال چکا دیا جائے، گاڑی چلی گئی ہے، اب ٹوائلٹ کے اندر ٹوائلٹ کے بے وقوف وہ کام کر جو کرنے آیا ہے، سودے کر رہے ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر، گاڑی چل رہی ہے، ٹیلی فون چل رہا ہے، گاڑی کتنا ٹکر ہو گئی، پھر روٹی کھا رہے ہیں ٹیلی فون سن رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں ٹیلی فون سن رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اب میرے نبی بڑی پیاری زندگی لے کر آئے ہیں۔ جب آپ گھر میں جاتے تھے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کسی سے نہیں ملتے تھے، آپ نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا، جس میں ایک حصہ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے حسن حسین زینب، ان کے لیے ام کلثوم، بچوں کے لیے تھا۔ تو آپ اس میں کسی سے نہیں ملتے تھے، صرف بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہنسنا کھیلنا بیٹھنا۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں ہوتے، موبائل کی گھنٹی بجی اور ابا مجلس سے غائب، موبائل کی گھنٹی، بچہ متوجہ ہے، ماں کا فون بجا، بچہ بات کر رہا ہے، ماں نے فون کان کو لگا، اس نے بچے کو ذبح کر دیا۔ کان دو، کان سنو اپنے، اگر چھوٹے بچے ہیں، کیا بڑے بچے ہیں، سنو اپنے بچوں۔ ہم سنتے نہیں، کان دو کان۔ یہ واحد 5 سینسر میں ایسا سینسر ہے جو بند نہیں ہوتا۔ آنکھیں بند، اب میں نہیں دیکھ رہا، زبان بند، اب میں ذائقہ نہیں چکھ سکتا، میں نے ہاتھ اٹھا لیے، اب میں محسوس نہیں کر سکتا کہ بند ہو گیا، میں نے ناک بند کیا، اب میں سونگھ نہیں سکتا، لیکن میں کان نہیں بند کر سکتا، یہ ہر وقت چلتا ہے۔ میں نے انگلی ڈال لی،
لیکن اب میں اپنی باتیں خود سن رہا ہوں. کان ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے بچے کی جو چیز زندہ ہوتی ہے، دل سب سے پہلے دھڑکتا ہے، پھر جب کان بنتا ہے تو بچے کا منہ نہیں کھلتا، پھیپڑا نہیں چلتا، سونگتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، پکڑتا نہیں ہے، لیکن کان ماں کے پیٹ میں بھی سنتے ہیں. لہٰذا ہم جب بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میرے نبی نے بات ایویں کہتی ہے. بچے نو اذان، بچہ سن رہا ہے، کان ایکٹیو ہے. اذان پہلا پیغام ہے، صاف تختی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو. فل سنا ہے. اصحاب کہف کو اللہ نے سلا کر کہا فضربنا علی آذانہم، میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. یہ نہیں کہا آنکھوں کو بند کر دیا، کہ میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، چونکہ کھٹکے سے آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا. اپنے بچوں کو کان دو، ان کی سنو. اب دیکھنا آپ کے بچے کیسے قریب آتے ہیں. بچے کے پہلے ہیرو ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ. پھر جب وہ سوٹے اٹھاتے ہیں تو وہی ماں باپ ولن بن جاتے، پھر ان کو ولن نظر آتے. جب گھر میں آؤ ایک فیملی بنو. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہر بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے، یہ یہاں ماں ادھر، ابا ادھر، سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں، سب ایک بھی آپس میں گفتگو نہیں ہو رہی. اللہ کا واسطہ ہے رشتے مت توڑو، لوہا بن جاؤ گے، مشین بن جاؤ گے. اس موبائل نے جغرافیہ سکیڑ دیا اور دلوں کو مشرق اور مغرب سے زیادہ دور کر دیا. یہاں بیٹھ کے امریکہ کی آواز سنو، لیکن یہاں بیٹھ کے دل اور دل سے نہیں ملا ہوا. ایک گھر میں رہ کر بچہ اپنے موبائل کے ساتھ، بچی اپنے موبائل کے ساتھ، اماں اپنے موبائل کے ساتھ، خامد اپنے موبائل کے ساتھ. یہ لائف کوالٹی ہے، یہ زندگی ہے. کھاتے کھاتے موبائل، سودے، یہ زندگی ہے. پیشاب کرتے ہوئے موبائل، یہ زندگی ہے. تمہارے مال کا کیا فائدہ اگر تمہاری زندگی کی کوالٹی برباد ہو گئی؟ دیکھو تو صحیح، صبح سے شام اپنے آپ کو انالائز تو کرو کہ تم 24 گھنٹے کیسے گزار. کیا اس کا نام زندگی ہے؟ کہ صرف تمہارا کاروبار بہت بڑا ہے، تمہاری شاپس کھل گئی امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، اور تمہارے کاروبار چل گئے، تمہارے سودا. تم خود کیا ہو؟ تمہاری اپنی زندگی کیا ہے؟ اٹھو تو موبائل کان سے، لیٹو تو موبائل کان سے، بیٹھو تو موبائل کان سے. جب اپنے بچوں میں بیٹھو، خامد بیوی بچے، موبائل بند کر دو، آپس میں بیٹھو. یہ بیٹھنا تربیت ہے. نصیحت کرنا تربیت نہیں ہوتی، رویے تربیت ہوتے ہیں. رویے، سلوک. بیوی کو محبت دو، بیوی خامد کو محبت دے. درگزر اللہ کے واسطے پکڑ تکڑ کا معاشرہ ختم کرو، تنقید اور طنز کا معاشرہ ختم کرو. مائیں چھوٹے سے بچے کو بڑا بنانے کے چکر میں ادھر سے تھپڑ، ادھر سے تھپڑ، یہاں نہیں بیٹھنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا. سہم. بچہ ماں باپ سے کٹ کے کہیں کا کہیں چلا جاتا. مجھے پتا ہے تم نہیں کرو گے، لیکن سنو تو صحیح. تمہیں اگلے نہیں کر رہے ہو، ابھی تک بچے کو اسکول نہیں بھیجا، اس کا تو فیوچر خطرے میں پڑ گیا، اس کا تو فیوچر خراب ہو جائے گا. ابھی تک اسکول نہیں گیا، حالی ادھر پیمپر لتھا نہیں، ابھی تک اسکول نہیں بھیجا. جب تک ایسے بے وقوف ماں باپ ہیں، اسکول والوں کی چاندی سونا بنتا رہے گا. ماں کس کام کے لیے؟ کیوں 9 مہینے پیٹ میں اٹھانے کی تکلیف؟ کیوں 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف اٹھائی؟ کیوں اپنی چھاتیاں دودھ پلا پلا کے نیچے لٹکا دی؟ کیوں؟ کہ یہ ایک میرا آسرا بنے، اچھا صحیح انسان بنے. کبھی اسکول کے حوالے، کبھی ٹیوٹر کے حوالے، کبھی کارٹونوں کے حوالے، کبھی لیپ ٹاپ کے حوالے. تو اپنے حوالے کب کرے گی؟ اچھا انسان بنا دو، پھر لیپ ٹاپ بھی چلائے، پھر کمپیوٹر بھی چلائے، اسکول بھی جائے، کالج بھی جائے، یونیورسٹی بھی جائے. یونیورسٹیاں ہیں، تہذیب کوئی نہیں. اسکول ہیں، علم کوئی نہیں. پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، جہالت کی انتہا ہے. انسانیت نام کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ انسان کہتے کسے. یہ میں سب دین بتا رہا، گھر کی زندگی بتائیے. رمضان تو 1 مہینے کی چیز ہے، آئے گا چلا جائے گا. گھر کی زندگی تو موت تک ساتھ چلتی ہے. یہ سب رشتے ہیں، ان کو عزت دو. بہنوں کو وراثت میں حق دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو. اگر باپ کی طرف تمہاری ذاتی کمائی ہے، تمہارے ذمہ نہیں. باپ کی طرف سے ایک اینٹ بھی آئی ہے تو آدھا ٹکڑا کر کے دو بہنوں کو. لیکن میرے پنجاب میں، خاص طور پر میرے زمیندارہ ماحول میں، کوئی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا. جیلی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کروا لیتے ہیں. یہ ظلم و ستم ہر گاؤں میں ہے، ہر جگہ پر ہے. اور جس نے بہنوں کا حق کھایا، سارا رزق حرام ہو گیا، سارا رزق حرام ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، اس نے ان کا حق ادا کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا، تو جنت اس کے لیے واجب ہوگی. آج کی بہن اپنے بھائی سے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں مانگ سکتی. کہتا بے غیرت ہے، یا حصہ لے لے یا بائیکاٹ. حصہ لے گی تو بائیکاٹ. میرا رب کہہ رہا للذکر مثل حظ الانثیین. او میرے بندو، میں نے بیٹی کا حصہ بھی رکھا ہے، میں نے بیٹے کا حصہ بھی رکھا ہے. مجھے پتہ نہیں تمہارا ماحول کیا ہے، لیکن میرے ذمہ دارہ ماحول میں کوئی بیٹی بھائیوں سے، کوئی بہن بھائیوں سے زمین نہیں مانگ سکتی. اسے ذلیل کر کے تباہ کر دیں گے.
ذلت کی آخری سیڑھی تک اسے چڑھائیں گے. زمینہ منگتی ہے ساڈے کولو, زمینہ منگنی ہے ساڈے کولو. میرے والد مرحوم نے سب سے پہلے ہماری بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا تو سارے زمیندار ناراض ہو گئے, ایک ہی کیتی جانا ہے, ساڑیاں دیاں ساڑے گل پہ جاسے, ساڑیاں دیاں ساڑے گل پہ جاسے. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں, میں رائمنڈ پڑھتا تھا, میں ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر گیا, اپنے باغ سے اتار میں نے پیش کی, حضرت میں شہد لایا ہوں. فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے, آم کا باغ. اب شہد کی بوتل تھی 10 روپے کی, 10 روپے. اب میرے استاد کا سوال سنو, تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا تھا کہ اگر حصہ دیا تھا تو یہ شہد صاف ہے, حلال ہے, اگر نہیں دیا تھا تو یہ شہد صاف نہیں ہے, حلال نہیں ہے, اس میں بہنوں کا حق شامل. میں نے کہا استاد جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی, 2 بھائی صرف, جے کوئی بہن ہوندی کدی نہ دیندے, دیندا ہی کوئی نہ. پھر کہنے لگے اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا صحیح, میں اس لیے جمعہ ہی کوئی نہ ہوں, میں نے کیا پتا. اتنی ریسرچ ایک شہد کی بوتل کہ بہنوں کو حصہ دیا کہ نہیں دیا. آج میرے دیش میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا, نہ پٹھان دیتے ہیں, نہ بلوچ دیتے ہیں, نہ سندھی دیتے ہیں, نہ پنجابی دیتے ہیں, نہ یہ بلتستانی دیتے ہیں, کوئی نہیں دیتا, سب بھائی کھاتے ہیں. او میرے بھائیو, چوری ہے, ڈاکہ ہے, ظلم ہے, ناانصافی. ایک زمیندار نے میرا بیان سنا, وہ اس کو بڑا خیال ہے, وہ گیا اپنی بہن کے پاس کہ میری بہن اے تو اپنا حصہ لے. وہ بیچاری ڈری ہوئی, کہنا ہاں بھائی میں تینوں دے دیتا ہے, میں نہیں لیندی. اس نے کہا نا بھائی نا, میں دوزخ دے سوٹے نہیں سہ سکتا. اس نے پٹواری بلا سارا کر آ کے نا اپنی بہن کے نام لگوا دیا. 4 دن بعد کہنے لگا یہ ہن دیونی ہے تو دے چا. وہ آخر لے میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے میں کیوں دیواں. یہ اس طرح اپنی بہنوں سے لیتے ہیں, کلاشنکوف دکھا کر, پستول دکھا کر. وہ بیچاری جان بچانے کا, ٹھیک ہے لے لو. یہ بھی میرے معاشرے کا ایک ظلم عظیم ہے. بھائیو وہ پیچھے تک لوگ بیٹھے ہیں, ادھر مستورات ہیں. عرض کرتا ہوں اگر آپ صاحب ثروت ہیں, باپ کی وراثت میں کچھ ہے, اپنی بہنوں کو حساب کر کے دو, ورنہ سب حرام کھا رہے ہو. دودھ میں پیشاب کا ایک قطرہ سارے دودھ کو حرام کر دیتے. چلو نہ پاکو. میں گھر سے باہر نکلا, ہمارا نوکر دودھ اٹھا گلا, اڈا بڑا گڑوا ہوندا ہے ماشاءاللہ. تو میں نے آکھنے لگا اے مولانا صاحب, چواکا کہتے ہیں قطرے کو, چواکا ہماری زبان, چواکا سمجھ گئے نا, چواکا کیا قطرہ. کہنے لگا اڈا بڑا مولانا صاحب ایویں ایک چواکا پیشاب دا وچ ڈٹھا ہے, کوئی غلط نہیں ہے. میں کہ پتر مجھ نو پیواؤں صاحب, اپنے پیمن دا کوئی نہیں, ایویں ایک چواکا ڈٹھا ہے, کوئی حرج تا کوئی نہیں. وہ دودھ نکالتے ہوئے کوئی اس کا پیشاب, وہ دم ہلاتی ہے نا, تو پیشاب کا کوئی قطرہ وہاں چلا گیا. تو ایسے بہنوں کو حصہ نہ دینا, یہ دودھ میں چواکا ہے, دودھ میں قطرہ ہے حرام کا. اپنی بہنوں کو حصہ دو, اللہ تمہارے بھاگ جگائے گا, تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا. یہ میں نے 2 گھنٹے میں ساری زندگی لگا رہا ہوں تو دین کون بیان کر سکتا ہے, لیکن عبادات, معاشرت, توحید, رسالت, آپس کا تعلق, خاندانی تعلق, اپنوں سے غیروں سے کس طرح ہم نے زندگی گزارنی, میں نے کوشش کی ہر پہلو پر تھوڑی بات ہو جائے. دل کو لگی ہو لے لینا, نہ لگی ہو فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. رمضان کا مہینہ ہے, آپ سے گزارش کروں گا میرے لیے بھی دعا کرنا, میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں. اٹھو نہیں, بیٹھو. اور اب چھٹیاں ہو رہی ہیں, بچوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں, کالجوں میں ہو رہی ہیں, اسکولوں میں ہو رہی ہیں. جو نوجوان چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں, وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دیں, پھر دعا کر لیتے. جو اللہ کے راستے میں انشاءاللہ نکلیں گے, ماشاءاللہ. اللہ بہت قبول کرے, اللہ بہت قبول کرے. بیٹھو بھائی. آخری بات کہتا ہوں, یہاں اٹھنے کے بعد اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جاتے ہی صلح کر لینا, کسی سے ناراض ہو جاتے ہی صلح کر لینا. خاص طور پر خامند بیوی ناراض ہوں اور واپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ خوشخبری ہے, اگر خامند بیوی ناراض پر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو بھائی ایک دوسرے